علی محمد خان ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ہم سٹارٹ مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سے ہی کرتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی جماعت نے اس قدر انتشار نہیں پھیلایا جتنا آپ نے پھیلایا اینڈ دس از ہاؤ یو ول بی ریممبرڈ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینا یا ان کو الیکٹرک بائک دینا یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اصل خدمت ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک, میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو برا نہیں کہوں گا کہ آپ نے کوئی لیپ ٹاپ دیا ہے. If you allow me, as opposed to ان کو بم پیٹرول پکڑانا, ان کو جلسے جلوسوں میں ڈنڈے تھما دینا, ان کو آگے کرنا خود پیچھے چھپنا, یہ as opposed to that. میں آپ کا سوال سن لیا, مجھے جواب دینے کی اجازت دیجیے. تو عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں. نوجوانوں میں انہوں نے سیاسی بصیرت اور اویئرنیس پیدا کی ہے. نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. پولیٹیسائز سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ پولیٹیکلی اویئر ہو گئے ہیں. اب آپ ان کو معاشرتی علوم کی پٹی پڑھا کے ان سے شادولہ کے چوہے نہیں بنا سکتے. اب وہ اس ملک کے ایک ایسے نوجوان بن گئے ہیں جو اپنے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر لے کے آنا چاہتے ہیں. آپ ان کو چیزیں ہاتھ میں نہ تھمائیں, آپ ان کو اختیار دیں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. آپ ان کو پٹی نہ پڑھائیں, وہ خود ریسرچ کریں گے, خود اس پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کو بہت اچھی طرف لے کے جا رہے ہیں, تحریک انصاف انتہا پسند ہے, تو اس سے بڑی انتہا پسندی کیا ہوگی کہ خاتون وزیر اعلیٰ کی حکومت میں خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے جائیں, ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے جائیں اور ان کو گھسیٹا جائے. اور آپ کی کیا خدمت ہے سوائے اس کے کہ الیکشن ہار کے آئی ہیں اور اپنے والد محترم کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں, جنہوں نے کینسر کے باوجود پنجاب کی خدمت ایسی کی جیسے ماں اپنے بچوں کی کرتی ہے. 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو اپنے والد, آپ کے والد محترم سے جیتے بیٹھی ہیں, ان کو جیل میں ڈال کے آپ نے کون سا ترک کا پتہ چلا دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وقت ثابت کرے گا. یہ اپنی پوری تمطراق کے ساتھ انہوں نے جلسہ جلوس کیا ہے. صرف اتنی ہمت پکڑنے اور اجازت دے دیں, ہماری کچھ خواتین ممبران میں لیڈرشپ بھی نہیں آئے گی اور آپ کو انشاءاللہ مینار پاکستان بھر کے دے دیں گے, لیکن آپ میں وہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ چھوڑیں, عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہو گیا ہے, آگے کی بات کریں. رائٹ. سو اب یہ اب طے ہو گیا ہے, آج نواز شریف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت سٹانس اب گورنمنٹ کا ہے, تو بات چیت کے راستے اب بند ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان. سب سے بڑی فریہ صاحبہ اگر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ پاکستان کے حالیہ سیاسی تاریخ میں ہے, حالیہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 85 کے بعد پاکستان کی تاریخ کا دوسرا دور شروع ہوا. ایک تھا 47 سے لے کے 77 تک, بیچ میں 11 سالہ دور آیا ماشاءاللہ ضیاء صاحب کا, اور اس کے بعد جو حالیہ تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ پولیٹیکلی ایکسپیرینسڈ عہدوں کے لحاظ سے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, وہ ہیں نواز شریف صاحب. از دا بگیسٹ ڈس اپوائنٹمنٹ آف پاکستانی پالیٹکس فار دا ریزن کہ جو زہر کا پیالہ انہوں نے پیا, اس کے بعد توقع یہ تھی کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو, کم از کم اور کوئی کرے تو کرے. میاں نواز شریف سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے فارم 47 ہاتھ میں پکڑ کے ووٹ کو عزت دو کا جنازہ اپنے ہاتھ سے وہ پڑھیں گے. کیونکہ اگر میاں نواز شریف صحیح معنی میں ڈیموکریٹ ہوتے, وہ ایک بیان دیتے لاہور میں کھڑے ہو کے کہ میرا لاہور ہے, اس نے مجھے 3 بار وزیر اعظم بنایا ہے, میں اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں. اس بار انہوں نے مجھے نہیں, ڈاکٹر یاسمین جو میری بڑی بہن ہے یا میری بہن کی طرح ہے, اس کو ووٹ دیا ہے. میں آپ کے فیصلے کو سر تسلیم ہم کرتا ہوں کیونکہ میں ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ کھڑا ہوں. اگر وہ یہ کرتے, یقین کریں مینار پاکستان سے لمبا ان کا قد بن جاتا, قداور بن جاتے. لیکن آپ نے کیا کیا, اقتدار کی خاطر فارم 47 کی چھوٹی سی کاغذ کی کشتی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بونا بنا دیا. آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ نے بات کرنی یا نہیں کرنی, یو ڈونٹ ایون میٹر کہ آپ فیصلہ کن ہیں. اگر آپ فیصلہ کن ہیں میاں نواز شریف, تو علی محمد جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے, اس کا سوال ہے آپ سے
آپ وزیر اعظم کیوں نہیں ہیں؟ یہ ڈکٹیشن کہاں سے آئی جاتی عمرہ کہ آپ نہیں چھوٹے بھائی قابل قبول ہیں؟ یہ باتیں ہمیں نہ سمجھائیں. رائٹ. سو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ابھی تک مذاکراتی کمیٹیوں کو تحلیل نہیں کیا گیا. سو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی امید ہو، شاید بات چیت شروع ہو، لیکن اب کیا تحریک انصاف نے سڑکوں پر آنا ہے؟ کیونکہ یہی کہا گیا کہ اب ہم ریئیکٹ کریں گے. سو پلان سڑکوں پر آنے کا ہے. مذاکرات کا عمل ہماری وجہ سے نہیں رکا، حکومت کی وجہ سے رکا تھا. اوکے. سو اب تھوڑا سا پی ٹی آئی پہ بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی لڑائی ہوئی شعیب شاہین صاحب کے ساتھ. مروت صاحب، ان کے بارے میں آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ وہ برے وقت میں ساتھ دینے والا اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بھی اب پارٹی سے باہر کر دیے گئے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. سو ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ان پی ٹی آئی؟ اور آپ کون سے والے گروپ کے ساتھ ہیں؟ مروت صاحب کے جانے پر خوش ہونے والے یا مروت صاحب کے جانے پر ناراض ہونے والے گروپ کے ساتھ؟ آپ میری بہن ہیں اور جتنا میرا سفر پی ٹی آئی میں گزرا ہے آپ نے مجھے کور کیا ہے. آپ کے خیال میں تحریک انصاف میں کس گروپ میں ہوں؟ میرا خیال سے تو آپ بالکل ایک سجسٹک سائلنس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں عمران خان کے ساتھ ایک ویژن پہ ہوں. میرے لیے سب سے اہم عمران خان ہے. اس جماعت میں میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. سلام دعا سب سے ہے. رات کی دوستی کسی سے نہیں. دشمنی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ میرا کوئی گروپ نہیں، نہ جہانگیر ترین گروپ، نہ شاہ محمود گروپ. میرا گروپ عمران خان گروپ ہے، اس لیے اکثر اکیلا رہ جاتا ہوں. کوئی بات کرنے والا نہیں رہتا. یہ جو لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں میٹر کرتے. دونوں سے احترام کا رشتہ ہے، مروت صاحب سے بھی، فواد صاحب سے بھی، سب سے. لیکن میں سب کو کہنا چاہتا ہوں، یو می وی don't matter. Who matters is the man who is behind the bars for the last 562 days, to be exact, in Adiala. قیدی نمبر 804. قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے. کوئی اہم ہے. اگر آپ کو عمران خان سے محبت ہے، اگر آپ اس کے وفادار ہیں، اپنی باتیں نہ کریں. عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں. رائٹ. بٹ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ اس وقت کسی گروپ میں نہیں ہیں. یو آر اسٹینڈنگ ود خان صاحب. بٹ جو there is no group in PTI. بٹ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ obviously وہ تو ابھی پی ٹی آئی میں نہیں. one group in PTI. رائٹ. عمران خان گروپ. تو پھر جب فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ٹیم بنانا چاہتا ہوں جو صرف خان صاحب کی رہائی پہ فوکس ہو، عمران اسماعیل اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شامل ہیں، تو پھر اس پہ کیا برائی ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. سارے پرانے ساتھی ہیں، مجھے کیوں ان سے لڑواتی ہیں؟ نہیں آپ اس کے اوپر عمران بھائی جو ہیں، عمران بھائی مطلب میں عمران اسماعیل صاحب کی بات کروں. خان صاحب تو کبھی ہم نہیں بھائی کہتے، وہ ہماری ہیرو ہیں. تو عمران بھائی جو ہیں پرانے ساتھی ہمارے، میرے سے تو بڑے سینئر ہیں. تو I wish them luck. پورا پاکستان خان سے محبت کرتا ہے. پرانے ساتھی ہیں. اگر وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں بالکل کوشش کیجئے. تو پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا، وہ تب ہوگا جب خان صاحب ان کو واپس ری انٹری دیں گے. میں ایک بات کرتا ہوں، اور میں جتنی میں نے جیل کاٹی ہے، جو تکلیفیں دیکھی ہیں، اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اصل لوگوں نے غداری تب کی تھی جب رجیم چینج ہوا تھا اور سندھ ہاؤس گئے تھے. پھر 9 مئی کے بعد جتنے گئے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری، کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی بلیک میلنگ، کوئی تھریٹ، کوئی غصہ، کچھ نہ کچھ تھا جس کی وجہ سے جانا پڑا. لیکن فیصلہ علی محمد نہیں کرے گا، گور صاحب نہیں کریں گے، نہ راجہ صاحب کریں گے. فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں فبہا، ہمارے پرانے ساتھی ہیں. لیکن فی الحال اگر وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، I wish them luck, but that will not be from the platform of PTI. ویری گڈ آنسر. بٹ یہ جو آپ نے بات کی اس سے لگتا ہے کہ تھوڑی سی شاید ان کی سن لینی چاہیے. مثلا عمران اسماعیل، فواد چودھری، دیگر لوگ یہ کسی اور پارٹی میں جانا چاہتے تو چلے جاتے. یہ نہیں گئے، شاید مجبوریاں تھی، دل ان کا ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو پھر کیوں اتنی سختی ہے ان پر؟ میں کسی پہ کامنٹ نہیں کرتا. یہ تو پرانے ساتھی ہیں. میں نے پہلے ہی اپنا موقف دے دیا کہ بہت سے لوگ مجبوری میں گئے، خوشی سے کسی نے عمران خان کو نہیں چھوڑا. میں نے خان صاحب کی ایک بات آپ کو میں کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس حوالے سے ہے، بڑی اہم ہے میں سمجھتا ہوں. میں نے خان صاحب کو کہا آخری ملاقاتوں میں نومبر کے مڈ میں، مے بی دیٹ واز 12 اور 13 نومبر، میں کہا خان صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی سیاسی گڈی چڑھی ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا آپ کو لوگوں کی اصل شکلیں تب نظر آتی. بہت سے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا واپس جڑنا چاہتے ہیں،
یا آپ کے ساتھ اس وقت چپٹے میں ہیں جن کو لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لگ کے ہم ممبر وزیر بن سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر سیاسی طور پہ خان صاحب کا گراف اوپر نہ ہوتا، تب میں نے خان صاحب کو کہا تب آپ کو اصل شکل نظر آتی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو لوگوں کی اصل شکلیں ابھی تک نظر نہیں آئیں، کیونکہ قوم آپ کے ساتھ ہے. اور اگر قوم ساتھ نہ ہوتی، یہ بھی میں بتا دوں، پتہ نہیں یہ خان صاحب کو کیا کر دیتے. بٹ اگر جب آپ نے خان صاحب کو مشورہ دیا یا کہا کہ ابھی قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اصل چہرے دیکھی نہیں، بڑی اہم ایڈوائس تھی، کیا کہا انہوں نے؟ ڈیڈ ہی ایگری؟ بہت سی باتیں اس دن میں نے کی تھی، 6.25 گھنٹے ساتھ تھا میں. کچھ اور بھی باتیں کی تھی، آپ کے کسی اور پروگرام میں کہوں گا، لیکن انہوں نے خاموشی سے سنی. اور ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا چلو 9 مئی کا ایک تو فائدہ ہوا کہ بہت سے غلط لوگوں سے جان چھوٹ گئی. تو پھر میں نے ان پہ کاؤنٹر کوشچن کیا، میں نے کہا خان صاحب آر یو شیور، کیا سب غلط لوگوں سے جان چھوٹ گئی؟ مسکرانے لگے. انہوں نے کہا یار کیا کرتا، 25 سال کا ساتھ تھا، کسی کو نہیں کہہ سکتا تھا مجھے چھوڑ کے جاؤ. 9 مئی کی وجہ سے جان چھوٹ گئی. These were the words of عمران خان. اگر وہ ریکنسیڈر کرتے ہیں، کسی کو لاتے ہیں، ہمارا لیڈر ہے سرانکھوں پہ، نہیں لاتے وہ بھی فیصلہ قبول ہے. اس وقت دیکھیں، پالیٹکس اپارٹ، the nation needs a hero. ہمارے ہیروز کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس نیشنل ہیروز نہیں ہیں. ایک خدا کر کے رہ گیا، وہ 562 دنوں سے اس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ قوم کے ساتھ ہم کرنے کے، اور this also I told him this، ان کو میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ خان صاحب کسی بھی عزت والے طریقے سے اس زندان سے نکلیں، کیونکہ آپ کا نہیں، کیونکہ یہ میرے الفاظ تھے. کبھی پوچھے گا جب وہ باہر انشاءاللہ جلد آئیں گے، جب بھی آئیں گے، کہ علی نے یہ کہا تھا کہ نہیں. میں ان کو کہا تھا کہ خان صاحب یہ آپ کا کم نقصان ہے، آپ نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا. یہ اس قوم کا نقصان ہے کہ اس کو اپنے لیڈر سے محروم کیا جا رہا ہے. اور یہ ہمیں پھر بعد میں، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ پھر یہ قوم ہاتھ ملتی رہ جائے. اس لیے میں ان کو کہا کہ آپ کوشش کیجئے کہ ایک اچھے طریقے سے نکل آئیں اور قوم کو لیڈ کریں، کیونکہ قوم کو اس وقت لیڈر کی ضرورت ہے. یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمارا مقابلہ عمران خان سے ہے. آپ اپنی خاطر جمع رکھیں، عمران خان کا آپ سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے.